اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ پر بات کریں گے۔ چونکہ میں نے کہا کہ ستا کے گزشتہ یعنی ماضی زمانے میں گزشتہ زمانے میں ہم 6 طریقوں سے ہم جملے بناتے ہیں۔ ان میں سے میں نے پچھلے لیکچرز میں ماضی مطلق پر بات کی، ماضی قریب پر بات کی، ماضی بعید پر بات کی، ماضی استمراری پر بات کی، ماضی شکیہ جسے التزامی بھی کہتے ہیں اس پر بات کی، اور اب بات ہم کریں گے ماضی تمنائی۔ یہ 6واں طریقہ ہے جس طریقے سے ہم فارسی میں جو ہیں جملے بناتے ہیں۔ پہلے بات کریں گے کہ ماضی تمنائی کہتے کس کو ہیں۔ ماضی تمنائی یا شرطیہ وہ فعل ماضی ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں تمنا، آرزو یا شرط کے ساتھ پایا جائے۔ یعنی کوئی کام ہم بتائیں، کسی کام کے حوالے سے بات کریں، لیکن اس کام میں آرزو ہو، تمنا ہو یا کوئی شرط چھپی ہوئی ہو۔ اس میں فعل کی شکل عمل کے زمانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ فعل کی جو شکل ہے وہ اس زمانے کے عمل کی نشاندہی کرتا ہے، وہ تمنا ہو یا آرزو ہو یا شرط ہو۔ اس قسم کے جملے کاموں سے منسلک ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کام دکھائے جاتے ہیں اور کام غیر حقیقی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی جس کو ہم ایبسٹریکٹیو کہتے ہیں۔ جیسے تمنا ہو کاش میں نے کھانا کھایا ہوتا، کام تو غیر حقیقی ہے، کھانا تو نہیں کھایا لیکن تمنا ہے، اس لیے اس کو غیر حقیقی حالات میں ہوتے ہیں۔ کام غیر حقیقی حالات میں ہوتے ہیں۔ جملے خیالی ہوتے ہیں۔ جملے خیالی ہوتے ہیں مطلب وہی جن میں تمنا، آرزو وغیرہ ہو۔ تو اس کے جو ہیں فارسی میں بنانے کے کئی طریقے ہیں۔ یہاں پر میں بات کروں گا 2 خاص طریقوں پر جو ہم بچوں کو جنرلی سکھاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ماضی تمنائی یا شرطیہ کی جو ہے جملوں کو پہچانے اور بنانے میں ان کو آسانی بھی ہو، بنانے میں بھی ان کو جو ہے علمیت ہو۔ تو پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ ماضی استمراری کے 3 قسم کے جملوں واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم کے آخر پر یہ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن می ہٹا دیا جاتا ہے۔ چونکہ میں نے پہلے آپ کو سمجھایا پچھلے لیکچر میں کہ ماضی استمراری جو ہے اس میں ہم جو فعل ہے اور جو ضمیر ہے، یا پہلے ہم ضمیر یا اسم کا استعمال کرتے ہیں، پھر بیچ میں می کا استعمال کرتے ہیں اور آخر پہ مصدر کا استعمال کرتے ہیں، ورب کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم می کو ہٹا دیتے ہیں ماضی استمراری کے 3 جملوں کو، ایک تو واحد غائب، دوسرا جمع غائب اور تیسرا واحد متکلم۔ واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم اگر آپ اس وقت نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آگے میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو 3 پر جو ہے آخر پہ ہم یہ کا اضافہ کرتے ہیں اور می ہٹا دیتے ہیں۔ باقی 3 قسم کے جو جملے ہیں یعنی واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم، ان کی شکل وہی رہ جاتی ہے جو شکل ماضی استمراری میں ہوتی ہے، صرف ترجمہ کرنے میں
یا سمجھنے میں ہم تمنا یا آرزو سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا ایک طریقہ جس سے ہم ماضی تمنائی یا شرطیہ میں جملے بناتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے آغاز میں ہم اگر لفظ استعمال کرتے ہیں اور جملے کے پہلے حصے کے آخر پر بود یا بود کی حسب ترتیب حالت جو بنے گی، جیسے او کے آخر پہ بود بنے گا، پیشان کے آخر پہ بودند بنے گا، تو کے آخر پہ بودی بنے گا، شما کے آخر پہ بودید بنے گا، من کے آخر پہ بودم بنے گا، ماں کے آخر پہ بودیم بنے گا۔ ترجمہ بنے گا اس کا ہوتا، ہوتے، ہوتی، ہوتے۔ تو اسی طرح سے اس لیے میں نے لکھا حسب ترتیب یا فعل کی گزشتہ حالت۔ گزشتہ حالت سے مراد وہی جو پاسٹ میں ہم فعل استعمال کرتے ہیں اسی صورت میں۔ جیسے میں نے یہاں پہ کچھ جملے لکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے اگر من سالم بودم، اگر میں صحت مند ہوتا، خوش بخت بودم، میں خوش بخت ہوتا، یا بودم آغاز میں اگر ہے تو پہلے جملے کے حصے میں آخر پہ بودم ہے کیونکہ من کے ساتھ بودم آئے گا۔ خوش بخت بودم، بودم کا لفظی ترجمہ میں تھا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ماضی تمنائی والے جملوں میں اس کا مطلب ہوتا ترجمہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے اگر من ثروت مند بودم، اگر میں دولت مند ہوتا، من کار نمی کردم، میں کام نہیں کرتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا؟ فعل کی گزشتہ حالت، یہاں پر جو میں نے کہا گزشتہ زمانے کی حالت کا جو فعل ہے وہی ہم استعمال کرتے ہیں۔ گزشتہ یہاں استمراری ہو آ رہا ہے، نمی کردم منفی جملہ، ٹھیک ہے، اور ادھر سے می کردم تو استمراری ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ استمراری ہو، یہ ماضی مطلق بھی آتا ہے، گزشتہ سادہ جسے کہتے ہیں، ایسے مطلب ورب کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ چیزیں بنانے میں۔ اسی طرح سے من ان اشتباہ راہ نمی کردم، میں اس غلطی کو نہیں کرتا، اگر او قبلاً بے من واقعیت را می گفت، اگر وہ پہلے مجھے واقعیت کہتا، یعنی اگر وہ مجھے پہلے حقیقت بتا دیتا، اگر وہ مجھے پہلے سمجھا دیتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو میں یہ غلطی نہیں کرتا، نمی کردم۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہے، یہاں ماضی استمراری کا جو ہے فعل کی وہی حالت ہے، لیکن ترجمہ بنتا ہے ہوتا، غلطی نہیں کرتا، جیسے ہوتا، کرتا۔ اسی طرح سے می گفت، می گفت بھی کیا ہے، یہ ماضی استمراری کی شکل ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، اگر اس نے مجھے پہلے واقعہ بتا دیا ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہاں تا آخر پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تو دوسرا طریقہ ہے جملہ بنانے کا، لیکن جو پہلے میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے اس پر جو ہے کچھ یہاں سینٹنسز ورڈ الفاظ ہیں، مصدر ہیں، تو ان پر جو ہے ہم کچھ ایکسرسائز کریں گے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے ہم پہلے مصدر سے جو ہے سینٹنس یہاں دکھائیں گے آپ کو۔ گفتن سے جو ہے، گفتن کا ترجمہ ہے کہنا۔ او گفت تو آتا تھا ماضی مطلق، او گفت اس نے کہا، لیکن میں نے ابھی آپ کو بتایا یہاں کہ طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم کے آخر پر یہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور می ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے وہی او می گفت جو ہے می کاٹ دیا اور تے کے آخر پہ یہ جوڑ دیا، او گفتی بن جاتا ہے سینٹنس۔ تو ترجمہ ہے اس کا، اس نے کہا ہوتا،
اس طرح سے ایشون گفتندی انہوں نے کہا ہوتا، آپ دیکھیں گے انہوں نے کہا ہوتا تمنا ہے، یہ آرزو ہے، یہ کاش انہوں نے کہا ہوتا۔ تو یہ جو او ہے یہ میں بتا رہا تھا ابھی آپ کو کہ تین چیزوں کے ساتھ آخر پہ یہ کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ہے واحد غائب، او کیا ہے ایک ہی آدمی ہے لیکن سامنے بھی نہیں ہے اور کلام کرنے والا بھی نہیں ہے، دور ہے، اس لیے اس کو غائب کہتے ہیں۔ او گفتی، اسی طرح سے اس نے کہا ہوتا، کاش اس نے کہا ہوتا۔ اسی طرح سے ایشان کیا ہے، ایشون جسے ہم پڑھتے ہیں، ایشون یعنی انہوں نے، اس کو کیا کہیں گے جمع غائب، کیونکہ سامنے نہیں ہے، غائب ہے اور ایک سے زیادہ ہے تو اسی لیے ہم لکھیں گے انہوں نے۔ گفتند لفظ بن جاتا ہے، انہوں نے کہا، لیکن آخر پہ جب چھوٹی یہ ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی تمنائی والا جملہ ہے، تو کیا بنے گا ترجمہ، انہوں نے کہا ہوتا، کاش انہوں نے کہا ہوتا۔ باقی تین قسم کے میں نے کہا، واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم۔ تو جو ہے اس سے واحد حاضر کہتے ہیں کیونکہ ایک ہی آدمی ہے اور سامنے ہے جس سے بات کی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں واحد حاضر۔ تو می گفتی، یہ ماضی استمراری کا ہی جملہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تو می گفتی، ہم ترجمہ اس کو کرتے تھے کہ تم کہہ رہے تھے، لیکن ماضی تمنائی میں جب اس کو ہم استعمال کریں گے تو ترجمہ بنے گا تم نے کہا ہوتا۔ اسی طرح سے شما می گفتید، تو ماضی استمراری میں اس کا ترجمہ بنے گا آپ کہہ رہے تھے، لیکن ماضی تمنائی میں اس کا ترجمہ بنے گا آپ نے کہا ہوتا، کاش آپ نے کہا ہوتا۔ اس طرح سے میں نے پہلے بتایا آپ کو، واحد متکلم میں جو ہے یہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جمع متکلم میں ماضی استمراری کی ہی حالت رہ جاتی ہے۔ تو کیا ہے یہاں پر من گفتم، میں نے کہا ترجمہ بنے گا، لیکن یہاں چھوٹی یہ کا اضافہ کر دیا تو بن گیا من گفتمی، اردو میں ترجمہ بنے گا میں نے کہا ہوتا۔ تو یہ جو جمع متکلم ہے، کلام کرنے والا ایک سے زیادہ، تو اس کا ترجمہ بنتا ہے ہم نے کہا ہوتا، کاش ہم نے کہا ہوتا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے ماضی تمنائی میں جملہ بنانے کا۔ تو ابھی ہم نے گفتن سے جو ایک ایکسرسائز کی ہوئی ہے، ابھی خوردن سے ایک ایکسرسائز ہم کریں گے۔ او خورد بنے گا لیکن آخر پہ چھوٹی یہ تو کیا بنے گا او خوردی، کاش اس نے کھایا ہوتا۔ اسی طرح سے ایشون خوردندی، کاش انہوں نے کھایا ہوتا۔ تو می خوردی، کاش تم نے کھایا ہوتا۔ شما می خوردید، کاش آپ نے کھایا ہوتا۔ من خوردمی، کاش میں نے کھایا ہوتا۔ ما می خوردیم، کاش ہم نے کھایا ہوتا۔ اسی طرح سے آوردن سے کیا بنائیں گے اس کے جملے، او آوردی، کاش اس نے لایا ہوتا۔ ایشون آوردندی، کاش انہوں نے لایا ہوتا۔ تو می آوردی، کاش تم نے لایا ہوتا۔ شما می آوردید، کاش آپ نے لایا ہوتا۔ من آوردمی، کاش میں نے لایا ہوتا۔ ما می آوردیم، کاش ہم نے لایا ہوتا۔ اسی طرح سے نوشتن سے اس کے جملے بنائیں گے، کیا بنے گا، او نوشتی، کاش اس نے لکھا ہوتا۔ ایشون نوشتندی، کاش انہوں نے لکھا ہوتا۔ تو می نوشتی، کاش تم نے لکھا ہوتا۔ شما می نوشتید، کاش آپ نے لکھا ہوتا۔ من نوشتمی، کاش میں نے لکھا ہوتا۔ ما می نوشتیم، کاش ہم نے لکھا ہوتا۔ اسی طرح سے خواندن یعنی پڑھنا، اسے بنائیں گے جملے، او خواندی، کاش اس نے پڑھا ہوتا۔ ایشون خواندندی، کاش انہوں نے پڑھا ہوتا۔ تو می خوندی، کاش تم نے پڑھا ہوتا۔ شما می خوندید، کاش آپ نے پڑھا ہوتا۔ من خوندمی، کاش میں نے پڑھا ہوتا۔ ما می خوندیم، کاش ہم نے پڑھا ہوتا۔
تو اس طرح سے بردن لفظ جو ہے اس پر بھی ہم کیسے سینٹنس بنائیں گے؟ او بردی کاش اس نے لیا ہوتا، ایشون بردن دی کاش انہوں نے لیا ہوتا، تو می بردید تو می بردی کاش تم نے لیا ہوتا، شما می بردید کاش آپ نے لیا ہوتا، من بردمی کاش میں نے لیا ہوتا، ما می بردیم کاش ہم نے لیا ہوتا۔ تو یہ کچھ سینٹنسز میں نے بنائے ہیں۔ تو آگے کچھ یہ جو ہے مصدر ہم نے دکھائے ہیں، جیسے دیدن ہے، نوشتن ہے، آمدن ہے، رفتن ہے۔ میں امید کروں گا کہ ان مصادر سے آپ خود جملے بنائیں گے اور پھر مجھے دکھائیں گے۔ تو یہاں پر اس لیکچر کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ جو ہے آج کا یہ لیکچر سیکھ چکے ہوں گے۔ آپ سیکھ چکے ہوں گے کہ ماضی تمنائی میں ہم کس طرح سے جملے بناتے ہیں، اور اب ملتے ہیں جب ہم مضارع پر بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، یعنی پریزنٹ ٹائم میں ستا کے حال میں ہم کیسے جملے بناتے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا خدا نگہبان رہے۔ بہت بہت شکریہ۔